ساس بہو کے جھگڑے کا کوئی دنیا میں علاج ہے؟ سبحان اللہ۔ اب مجھے علم نہیں کہ کسی ساس نے یہ لکھا ہے یا کسی بہو نے لکھا ہے، یہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ نے ہر چیز کا علاج رکھا ہے، کوئی شے دنیا میں لا علاج نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب کسی چیز کا آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، دوا کی پابندی اور پرہیز کی پابندی۔ ان دونوں میں سے کسی چیز کو بھی جب نہیں کیا جاتا تو علاج نہیں ہو پاتا۔ تیسری چیز ایک اور بھی بعض اوقات ضرورت ہو جاتی ہے، اچھی غذا جو کمزوری کو دور کر دے۔ تو تینوں چیزیں آ جائیں تو مرض ختم ہو جاتا ہے اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک دیرینہ جھگڑا جو ہر گھر میں ہے ساس اور بہو کا، اسے بھی اگر کوئی ختم کرنا چاہے تو اس کا علاج بھی ہے، اس کی پرہیز کی جائے اور دوا کا استعمال کیا جائے اور بھرپور طاقتور غذا لی جائے تو یہ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے اور یہ رشتہ محبت کا رشتہ بن سکتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، سب سے پہلا اس کے لیے یہی ہے۔ اچھا، یہ صرف ساس بہو کی بات ہی نہیں، مردوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ آج کل تو مردوں کا حال عورتوں سے کیا گزرا ہے۔ بہت سارے جھگڑوں میں آج کل مرد بھی پیچھے نہیں ہے۔ گھر میں آگ لگانے میں ماشاءاللہ اب مرد بھی بہت آگے، ان کے بھی فارمولے ہیں بڑے۔ اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ پہلے یہ کام کرتی تھیں عورتیں، ہم کہتے تھے عورتیں بے وقوف ہیں، ان کا یہ کام۔ اب مرد بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں، انسان کا کسی سے اختلاف اور جھگڑا تین باتوں پہ بنتا ہے، تین باتوں پہ فطرتی طور پر انسان کا جھگڑا بنتا ہے، ہو جاتا ہے۔ بس نمبر ایک، قتل۔ جس کا کوئی قتل ہو جائے تو وہ قاتل سے اس کا جھگڑا اختلاف فطرتی طور پہ بنتا ہے، نفرت ہو جاتی۔ نمبر دو، مال میں خیانت، کسی کا مال چوری کر لیا، ڈکیتی مار لی، نقصان پہنچا دیا، تو ایسے آدمی سے ظاہر بات ہے آدمی کو نفرت ہوتی، جھگڑا ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، جھگڑا اس کا بنتا ہے۔ تیسرا فرمایا، وہ جو تمہاری عزت میں خیانت کرے، اہل خانہ میں خیانت کرے، عزت آبرو پہ ہاتھ ڈالے، تو اس سے بھی انسان کا فطرتی طور پر جھگڑا بن جاتا ہے اور ممکن ہے۔ فرمایا اس کے سوا کوئی جھگڑے کی صورت نہیں ہے۔ ایک اور بات ہے اور وہ دین ہے، عقیدہ ہے، اس پہ اختلاف ہوتا ہے تو اس کی کچھ شرائط اور کچھ نوعیتیں ہوتی ہیں جب کبھی جھگڑا ہو۔ عام طور پر اس میں بھی جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ اب بتائیں ہمارے گھروں میں جتنے جھگڑے ہیں ان کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ قتل ہوتا ہے؟ کوئی قتل تو وجہ نہیں۔ ساس بہو میں سے کس نے کسی کا قتل کیا ہے؟ کوئی مال میں خیانت، یہ جھگڑے کی وجہ نہیں پائی جا رہی۔ کوئی عزت آبرو میں خیانت، کوئی بھی ایسی بات نہیں پائی۔ جھگڑوں کی وجہ کیا ہے؟ بدگمانی، ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشی، منافقانہ کردار۔ میں اس کو یوں کہتا ہوں، اور میں نے اپنی کتاب میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، حدیث شریف کی کتاب کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھے، مثالیں لکھی، اور اللہ کا شکر ہے مجھے وہ مثالیں لکھنے کا موقع مدینہ شریف میں ملا۔ 40 مثالیں ہمارے معاشرے کی منافقانہ، ہر شخص مبتلا۔ اپنی عزت چاہیں گے کہ ہر شخص جھک کر سلام کرے عزت آبرو سے، لیکن کسی کو عزت سے سلام کرنا پسند نہیں کریں گے۔ یہ منافقت نہیں؟ جتنی عزت آپ اپنے لیے چاہتے ہیں اتنی عزت کا حقدار دوسرا بھی ہے۔ بلکہ ایک میں نے اس میں مثال لکھی، اس کو جو کوئی پڑھتا ہے پیٹ پکڑ کے ہنستا ہے۔ کیا بات لکھی! اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ ہمارے گھروں میں ایک بہت کردار پایا جاتا ہے جو ان سارے جھگڑوں کی وجہ بنتا ہے، کہ ہم اپنے ایسے داماد کو فرشتہ سمجھتے ہیں جو ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھے،
ایسے ہی ہے، خدمت کرے ہماری بھی، ہماری بچی کا بھی بہت خیال رکھے اور اس کی ضرورتیں پوری کرے، تو ہم کہتے ہیں ہمارا داماد فرشتہ ہے، بولو نا یار۔ لیکن اپنا بیٹا بہو کا خیال زیادہ رکھنا شروع کر دے اور اپنے سسرال زیادہ آنا جانا شروع کر دے تو کہتے ہیں اس پہ جادو ہو گیا۔ آپ بتائیے کہ اس میں سے سچی بات کون سی؟ آپ کی خدمت ہو تو فرشتہ ہے، وہ دوسرے کی خدمت کرے تو اس پہ جادو ہو گیا۔ یہ وہ منافقت ہے جس نے ہمارے گھروں کو آگ لگا دی۔ بیٹی اور بہو کے حقوق علیحدہ علیحدہ کر لیے۔ یہ مزید عورتوں کی اتنی مثالیں ہیں کہ آپ پڑھیں تو حیران ہو کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو عورت اپنے گھر میں شادی ہو جانے کے بعد اپنے بھائیوں کو ماں باپ کے ساتھ کٹھا رہنے کی تلقین کرتی ہے، جو بہن کہ بھائی ہیں کٹھے مل کے رہیں، اپنی بیویوں کی باتوں میں نہ آئیں، ماں باپ کی خدمت فرض ہے، وہی عورت اپنے سسرال میں جا کر علیحدہ ہونے کا نعرہ لگاتی کہ مجھے علیحدہ رہنا، تو اس کے شوہر کے بھی تو ماں باپ ہیں، بھائی ہیں، مگر وہ سب بھول جاتی۔ مردوں کا بھی یہی حال، تجارت میں، مختلف معاملات۔ تو یہ جو ہمارے معیار ہیں، کسی کے لیے کچھ اپنے لیے کچھ، تو وہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیٹی کی شادی ہونے کے باوجود بھی گھر کے اندر سارے فیصلے بیٹی کی مرضی پہ جب ہونے لگیں گے تو بیٹا تو باغی ہوگا۔ بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، وہ اس گھر کا فرد ہے، مگر اس کے فیصلے، اس کی مرضی، اس کے اوپر سب کچھ جب ماں باپ کرتے ہیں، ماں باپ اپنی محبت کی وجہ سے کر رہے، لیکن ان کی بے وقوفی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنا بیٹا باغی ہو جاتا ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہمارا بیٹا ٹھیک تھا، شادی کے بعد اس پہ کوئی جادو ہوا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ دماغ خراب کس کا ہوا ہے؟ سوچنے کی بات۔ تو یہ ملی جلی غلطیاں ماں باپ کی، اولاد کی، بہو کی، ساس کی، گھروں کو آگ بنائے ہوئے ہیں، اور پھر ہم روتے ہیں اور تعویذ، دم درود اور پھر جادو ٹونے کے مقابلے ہوتے ہیں، اور آگ یہ جنگ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آخر میں مایوس ہو کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پہ کرم کرتا ہی نہیں، ہم دعائیں، قرآن، وظیفے سب پڑھتے ہیں، کہاں سے سنی جائے؟ ایک طرف آپ پڑھ رہے ہیں، ایک طرف آپ آگ لگا رہے ہیں۔ تو ایک بزرگ سے کسی نے جا کر پوچھا کہ ساس بہو کے جھگڑے کا علاج کیا؟ بہو نے جا کر ان سے کہا، تو انہوں نے ایک تعویذ دیا، کہنے لگے یہ تم رکھو، اور جب تمہاری ساس تم سے لڑنے لگے، یہ اپنی داڑھوں کے نیچے رکھ کے خوب دبا کے رکھنا۔ تھوڑے دنوں میں ساس بھی آ گئی یہی شکایت لے کر، تو انہوں نے اس کو بھی وہی تعویذ دے دیا۔ اب جب جھگڑا ہوتا تو سامنے والی تعویذ دبا کے بیٹھ جاتی، تھوڑے دنوں میں وہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو پیر صاحب سے ان کے کسی مرد نے پوچھا آ کر کہ حضرت صاحب بڑا جاندار تعویذ دیا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں تھا، خالی کاغذ تھا، جھگڑا اس لیے ختم ہو گیا کہ ایک کا منہ بند ہوا ہے تو دوسری کا منہ بھی بند ہو گیا۔ برداشت، درگزری، دوسرے کو بھی انسان سمجھنا، احساس، اور ساری باتوں کا علاج ایک ہی چیز، وہ یہ ہے اللہ کا ڈر۔ اگر ساس بھی اس بات پر یقین رکھتی ہے اور سوچ لے کہ میرا ہر بولا ہوا جملہ، پیٹھ پیچھے، آگے پیچھے جو کچھ ہے، اس کا حساب میں نے دینا ہے، اس کا عذاب مجھے سہنا ہے، اور بہو بھی یہ سمجھ لے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے، اللہ سے ڈرے، تو کوئی اختلاف اور جھگڑے کا قدم اٹھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا ڈر ہی ختم ہو گیا۔ میں حیران ہوتا ہوں گھروں کے جھگڑے، ظاہری بات ہے جتنے احباب بیٹھے، میری زندگی نکاحوں میں گزر گئی ہے لوگوں کے جھگڑے سن سن کر، آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، گھر کے اندر سسر ساس
اپنی بہو سے ہر چیز چھپائیں گے، گھر کے کام، گھر کے فیصلے، گھر کی چیزیں تالوں میں چھپا کر راز میں رکھیں گے، اس کو پتہ نہ چلے، اور سارے محلے میں سب کو پتہ ہو، سہیلیوں کو، غیروں کو، ساروں کو اس مشورے میں شامل بھی کیا جاتا ہے۔ اب ایسی بہو جس کے سامنے یہ باتیں آئیں گی، وہ محبت کرے گی یا نفرت کرے گی؟ نفرت کا بیج اس دن بو دیا جاتا ہے جب اسے اپنے گھر کے معاملات اور کام کاج اور ہر چیز میں شامل نہیں کیا جاتا۔ جب اسے اپنے گھر کا فرد ہی نہیں بنانا تو لے کے کیوں آئے؟ گھر کی ملازمہ، نوکرانی، بعض اوقات تو نوکرانیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، بہو کو پتہ نہیں، تو پھر اس بہو کا باقی حق بنتا ہے کہ وہ جھگڑا کرے، کہ اس کو گھر میں رکھ کر علیحدہ ایک بنا دیا جاتا، پھر وہ بھی اپنی ساس کا خیال نہیں کرتی۔ اور یوں ہی بعض اوقات بہویں بھی آتے ہی اپنے آلات اور اپنے سارے ہتھیار تیز کرتی ہیں۔ بہرحال کسی نے پوچھا ہے تو سب سے پہلے ایسے اختلافات اور ہر اختلاف کا حل اللہ کا ڈر، فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں فائنل ہونا ہے۔ کسی کا کوئی جملہ، کوئی پیٹھ پیچھے سامنے کیا ہوا عمل، کوئی تعویذ دھاگا، کوئی اختلاف اللہ کے ہاں چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ لکھا جا رہا۔ ساس کے جھگڑے کا ساس ہی جواب دے گی، حساب دے گی اور عذاب لے گی، بہو کے جھگڑے کا بہو ہی حساب دے گی۔ ہر عورت و مرد اپنے اپنے حساب کو دیکھ لے تو حساب میں آ جائے اور عذاب سے بچ جائے۔ بس یہ سب سے پہلا عمل ہے کہ اللہ سے ڈرے۔ اور جہاں اختلافات اس طرح کے بڑھ گئے ہیں، نفرتیں بہت ہو چکی ہیں، تو انہیں چاہیے ہمت کریں، ایک دوسرے سے معافی مانگیں۔ شب برات کے مبارک مواقع یہ اللہ نے اسی لیے رکھے ہیں کہ تم نے جتنے اپنے جھگڑے پھیلا لیے ہیں، اب ان کو ختم کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے، تو میں تمہیں بہانہ دے دیتا ہوں۔ کسی سے یہ کہہ کہ معافی لے لو، معاف کر دو، یار شب برات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، ایک دوسرے کو معاف کر کے کلیئر ہو جاؤ، اتنا بہترین موقع۔ اور ان اختلافات اور دلوں میں چھپی نفرتوں کا بہترین علاج سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے 29ویں سپارے میں ایک سورت ہے۔ اگر کوئی مرد و عورت ظہر کی نماز کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اپنے گھر میں کریں، جہاں بھی آپ اختلافات ختم کرنا چاہتے ہیں، آفس میں، کام کاج میں، گھر میں، تو وہاں آپ ظہر کی نماز کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ تو قرآن کی آیات برکت کے لیے ہیں۔ اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے اس سورت کی تلاوت سے کہ بغیر کسی وجہ کے دلوں کے اندر آئی ہوئی نفرتیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے آئی تھیں اور کہاں چلی گئی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ دوا کے لیے پرہیز ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ سورہ نوح بھی پڑھی جائے اور روزانہ ادھر نئی سے نئی آگ بھی لگائی جائے۔ اللہ سے ڈریں، اور جو پہلے ارتکاب ہو چکا ہے، غلطی ہو چکی، اس کے تدارک کے لیے سورہ نوح پڑھیں۔ اور تیسرا علاج میں یہ بتاتا ہوں کہ پاک محفلوں میں آئیں جائیں۔ آیت کریمہ کی محفل ہے، دیگر جمعے کی محفل، خواتین بھی مرد حضرات بھی محفلوں میں آنے کی عادت بنائیں۔ ذکر میں، دعا میں دل نرم ہوتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو کسی کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی کو معاف کرنا، بہت مشکل ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، بہت سارے لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات ظاہری میں اتنی مسواک نہیں کی ہے جتنا لوگوں کو معاف کیا ہے۔ ہاں، ہمیں تو صرف یہ یاد ہے کہ حضور نے حلوہ بڑے شوق سے کھایا، مردوں کو یہ یاد ہے کہ نبی پاک نے 4 شادیاں کی ہیں، بس 2-4 یہ سنتیں ہمیں یاد ہیں۔
حضور کی سب سے بڑی سنت معاف کرنا ہے۔ اس زمین پر آج تک کسی نے اتنا معاف کیا ہی نہیں ہے جتنا اللہ کے نبی نے معاف کیا۔ کیا کیا معاف کیا، کس کس کو معاف کیا، کتنا معاف کیا، سبحان اللہ۔ اور دوسری رسول اللہ کی سب سے بڑی سنت جس سے ہم غافل ہیں، چسکے والی سنتیں ساری یاد ہیں، حضور کی دوسری سب سے بڑی سنت دوسروں کو عزت دینا ہے، عزت کے ساتھ۔ حالانکہ اللہ کے نبی رسول اور اللہ کے حبیب عزتوں کے سب سے بڑے مقام پر ہیں، لیکن آپ اپنے پاس آنے والے ہر شخص کو اس کے مقام کے مطابق عزت عطا فرماتے۔ اور ایک ایسا موقع بھی آیا کہ صحابہ کرام حیران ہو گئے، کتنی حیران کن بات کہ رسول اللہ چھوٹے بچوں کو بھی سلام میں پہل فرماتے تھے۔ یہ نہیں کرتے تھے کہ یہ مجھے سلام کرے گا میں بڑا ہوں، سلام حضور پہلے ہی فرماتے، اتنی عزت عطا فرماتے۔ اور وہ موقع جس پہ صحابہ بھی حیران ہوئے، اور میں کہتا ہوں کہ ستارے چاند سورج نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ حضور کے پاس مشرکین کفار کے سردار ملنے کے لیے آئے، اور وہ ملنا بھی کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ کوئی معاہدے کے لیے آئے، کوئی بات کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے چادریں بچھاؤ، عزت سے بٹھاؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ناپاک ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، ہمارے دشمن ہیں، تو ان کے لیے چادریں؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ اپنی قوموں کے سردار ہیں، اس لیے ان کے سرداری کا جو مقام اپنی قوموں میں ہے ہمیں اسی کے مطابق ان کو عزت دینی چاہیے۔ کیا درس تھا ہمارا، اور ہم کہاں چلے گئے؟ اپنے باپ تک کو عزت دینے کے لیے آج ہم تیار نہیں۔ جتنا پڑھا لکھا آدمی ہے وہ اتنا بے ادب ہوتا جا رہا، بے لحاظ ہوتا جا رہا۔ تو ہمارے نبی کی سب سے بڑی سنتیں تو یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت دینے والے، اور آپ سب سے زیادہ معاف فرمانے والے۔ بول لو نا یار۔ ہاں، شب برات صرف معافی مانگنے کا ہی موقع نہیں ہے، دل کھول کے لوگوں کو معاف کرنے کا بھی موقع ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کرو، غلطیوں کو چھوڑو، اور خدا کی قسم بندہ بندے کو معاف کرنے کا سوچتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرنا شروع فرما دیتا۔ بندہ بندے کو معاف کرتا ہے، خود بھی معافی پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر جھگڑے کا علاج ہے، خصوصاً ساس بہو کے جھگڑے کا پوچھا گیا۔ اللہ سے ڈریں، سورہ نوح پڑھیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، پاک محفلوں میں آئیں تاکہ دل نرم ہو اور ایک دوسروں کے لیے محبت کے دروازے کھلیں۔ اللہ ہمارے گھروں کو گہوارہ امن بنائے اور آپس میں محبت نصیب فرمائے۔